السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مسائل کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ عورتوں کے عمرے کا طریقہ، مردوں کے عمرے کا طریقہ، اس کے علاوہ مسنون دعاؤں کے ساتھ عمرے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ طواف کے 7 چکروں میں پڑھنے والی دعائیں شیئر کی۔ ایک اور ویڈیو بنائی جس میں نے عمرے کی کمپلیٹ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے میرے چینل پہ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو حج اور عمرے کے حوالے سے ہر طرح کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ آج کی ویڈیو خواتین کی جماعت کے نماز کے حوالے سے ہے۔ حج اور عمرے پہ جانے والی خواتین مسجد النبوی اور مسجد الحرام میں جماعت سے نماز پڑھتی ہیں، لیکن اپنے ملک سے جماعت کی نماز کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاتی۔ تو جب بھی آپ حج اور عمرے پہ جائیں تو اپنے ملک سے جماعت کی نماز کا طریقہ سیکھ کر ضرور جائیں، نہیں تو میرے چینل پر بھی یہ والی ویڈیو موجود ہے۔ اس میں نے جماعت کی نماز کا کمپلیٹ طریقہ شیئر کیا ہے۔ جماعت کی نماز میں شامل ہوتے وقت ہم اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے بعض اوقات ہماری 1 رکعت، بعض اوقات 2 رکعتیں اور بعض اوقات 3 رکعتیں بھی ہماری مس ہو جاتی ہیں۔ اگر تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں یا پھر چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو جو رکعتیں ہماری رہ گئی تھیں ہمیں ان رکعتوں کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے اور بہت آسان الفاظ میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو واچ کرنے کے بعد آپ کو جماعت کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو بھی جماعت کی نماز کے حوالے سے ہے کہ حج اور عمرے پر جانے والی خواتین مسجد النبوی اور مسجد الحرام میں جب جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو کون کون سی غلطیاں اور کون کون سی ایسی کوتاہیاں کرتی ہیں جن غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، لیکن خواتین جماعت کی نماز میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو خواتین کیونکہ عام طور پر نماز با جماعت کی عادی نہیں ہوتی، اس لیے وہ نماز میں بعض غلطیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جائے تاکہ ہماری نمازیں جو مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں ہوتی ہیں ہم ان نمازوں کے عظیم اجر سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے اور مسجد النبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو اچھے سے وہاں پر ادا کریں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ وہ غلطیاں اور کوتاہیاں شیئر کروں گی جو آپ نے جماعت کی نماز میں بالکل نہیں کرنی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نامحرم مردوں سے اختلاط نہیں کرنا۔ اختلاط کا مطلب ہوتا ہے مردوں سے میل جول رکھنا، بات چیت کرنا، یہ سب ٹھیک ہے۔ بعض اوقات خواتین ایسے کرتی ہیں کہ طواف کے دوران یا پھر آگے بڑھنے کے چکر میں دھکم دھکی کرنا شروع کر دیتی ہیں جس سے غیر مردوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے خواتین کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یا پھر بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ جماعت کی نماز میں نامحرم مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ خواتین کی صفیں مردوں سے الگ ہوں۔ خواتین کی صفیں الگ ہی بنتی ہیں، پیچھے کی سائڈ پہ آگے مردوں کی صفیں ہوتی ہیں، پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین اپنے محرم مردوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں اور وہ انہی کے ساتھ نماز کے لیے زبردستی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے محرم سے الگ ہو جائیں اور پھر کھو جائیں۔ تو آپ ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں پر نماز کے بعد آپ مل لیں، تو اس طرح سے آپ کبھی نہیں کھوئیں گی۔ تو خواتین کے لیے سب سے بہتر صف جو فرمایا وہ ہے آخری صف۔ تو کوشش یہ کریں کہ مردوں کے بیچ میں کھڑی نہ ہو۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تسلی سے پیچھے عورتوں کی صفوں میں جائیں اور عورتوں کی صف میں ہی نماز پڑھیں۔ اگلی کوتاہی جو عورتیں کرتی ہیں وہ ہے صف بندی نہ کرنا، یعنی کہ صف کی ترتیب کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتی یا کسی خاتون کی صفیں درست کرانے پر توجہ نہیں دیتی۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کیونکہ صفوں کو برابر کرنا یا درست کرنا نماز کے مکمل ہونے کا لازمی جز ہے۔ اب کچھ حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں درست کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو درست فرماتے اور کہتے کہ سیدھے ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی فرماتے تھے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سمجھ آ گئی تو ایک دن آپ نے صف میں ایک شخص کو آگے کھڑے دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ کے بندو اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صفوں کو درست کرنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس
قدر تلقین فرمائی ہے۔ اگلی چیز جس کا عورتیں بالکل خیال نہیں رکھتی وہ ہے صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا۔ بعض اوقات صفوں کے درمیان اپنا سامان رکھ دیتی ہیں جس کی وجہ سے صفوں میں فرج یعنی خالی جگہ ہو جاتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ صفوں میں خالی جگہ نہ ہو۔ صف کا مطلب ہے کہ برابر صف کرنا یعنی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا۔ صف میں خلا نہیں ہوتی، یہ غلطی ہے اور اس سے بہت بڑا اجر چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف میں خلا بھرے اللہ اسے اس کے بدلے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، یعنی جو خالی صف کو بھرتا ہے، جہاں صف میں خالی جگہ دیکھی وہاں کوئی کھڑا ہو گیا صف کو بھرنے کے لیے تو اللہ اس کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک اور غلطی جو خواتین اکثر کرتی ہیں وہ یہ کہ نمازیوں کے آگے سے گزرتی ہیں، تو نفل نمازوں میں سجدے کی جگہ یا صف کے بیچ سے بغیر سترا یا رکاوٹ کے گزرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور نمازی کی نماز میں خلل کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس لیے نمازوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خواتین کو ایک اور غلطی کرتے ہوئے اکثر مسجد النبوی اور مسجد الحرام میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر لا یعنی اور دنیاوی باتیں کرتی ہیں، تو نمازوں کے درمیان میں غیر ضروری باتیں کرنا، اسی طرح مسجد میں غیر ضروری باتیں کرنا، تیز آواز میں باتیں کرنا اور اس کے علاوہ باتوں میں غیبت، مذاق اڑانا یا بے فائدہ گفتگو ہو تو یہ بھی نقصان دہ بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ باتیں کرنا اور لغویات میں مشغول رہنا نماز کے خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مومنین کی آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ اب آپ کے ساتھ عورتوں کی ایسی باتیں شیئر کر رہی ہوں یا ایسی چیزیں شیئر کر رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بے جا بحث اور تکرار کرنا، جھگڑا کرنا، دل آزاری کرنا دوسروں کی، دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، دھکے دینا، یہ سب کرنا آپ بہت بڑے اجر اور ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں عورتوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت سے سوال کرتی ہے، اگلی عورت کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتی ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، آپ اپنے ملک سے مفتیان اکرام کے نمبر لے کر جائیں، آپ ان کو کال کر کے اپنے مسئلے کو پوچھیں، نہ کہ ادھر ادھر عورتوں سے پوچھنے لگیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں بغیر ضرورت کے حرکت کرنا، کبھی سر کھجا رہی ہیں، کبھی کپڑوں کو درست کر رہی ہیں، نماز میں حرکت کرنا نماز کے خشوع کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب نمبر 4 کیا ہے کہ نماز میں شرعی پردے کا خیال نہ رکھنا، خوشبو لگا کے مسجد الحرام میں جانا۔ مسجد الحرام میں آدمی اور عورتوں کا گزر ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، تو کیونکہ عورت کو چاہیے کہ وہ اتنی تیز خوشبو نہ لگائے جس سے دوسرے مردوں تک خوشبو پہنچے، تو اس لیے بعض عورتیں بہت تیز خوشبو لگا کر مسجد الحرام، مسجد النبوی میں جاتی ہیں، تو ایسا کرنا بہت گناہ کا باعث ہے۔ اسی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا، یعنی کہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، زیور پہنا ہوا ہے یا پھر اتنا تنگ عبایا پہنا ہوا ہے جس سے جسم کی حیت نظر آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں عورت کے زیب و زینت میں شامل ہوتی ہیں، تو اپنی زیب و زینت کو غیر مردوں سے چھپانا، پردے کا اہتمام کرنا مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ جب جائیں گی اور ان سب چیزوں کا اہتمام کریں گی تو اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ اب نمبر 5 جو ہے وہ یہ کہ جسمانی صفائی کا، لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بعض اوقات خواتین اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، ان کے جسم سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اپنا صاف ستھرا لباس پہنیں، غسل لیں اور پھر مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جائیں۔ اس کے علاوہ لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جاتے، تو اس لیے لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو اور ان کا خشوع خراب ہو۔ بعض اوقات خواتین کیا کرتی ہیں کہ اچھے سے مسواک نہیں کرتی یا برش نہیں کرتی، تو اکثر جماعت کی نمازوں میں اتنے برابر برابر کھڑی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسواک آپ اپنے پاس ہر وقت رکھیں، ویسے بھی مسواک کا ثواب یہ ہے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کی نماز سے 70 درجے افضل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسواک کے بہت سارے فائدے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تو اس سنت کو پورا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت پاتے ہیں جن سے انسان اذیت پاتے ہیں، اس لیے اپنی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں۔ اب چھٹی چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بعض خواتین کو 2 نمازوں کے درمیان وضو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جن خواتین کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ ایسی خواتین کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ باہر جانے کی وجہ سے
سے وضو خانے تک جانے کی وجہ سے سستی کرتی ہیں اور بغیر وضو کے نماز ادا کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خواتین کیا کرتی ہیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ نیند وغیرہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، یا وہ ہلکا سا لیٹتی ہیں تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر وہ فوراً اٹھ کر اسی حالت میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، آپ لیٹی ہوئی ہیں یا پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، تو اس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کو نئے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نئے وضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے یا پھر آپ کو لیکوریا کا مرض ہے اور آپ ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کو تازہ وضو کی ضرورت ہوگی۔ تو ان سب چیزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے بذات خود واچ کی۔ علماء کرام بھی ان باتوں کو بتاتے ہیں کہ خواتین جب مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جائیں تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں۔ تو میری آپ سب بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مسلمان بہنیں حج اور عمرے جیسی عظیم عبادت کے لیے جا رہی ہیں تو دین کو اچھے طریقے سے سمجھ کے جائیں، مسائل کو سمجھ کے جائیں اور وضو اور نماز کے مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور ان کو سمجھ کے جائیں، تاکہ آپ کا یہ عظیم عمل ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کروں گی جن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنے چینل پر میں حج اور عمرے کے علاوہ بھی دوسرے مسائل کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہوں گی، کیونکہ بہت ساری خواتین جو مجھے کافی عرصے سے واچ کر رہی ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں، مجھے سن رہی ہیں، تو ان کے میسیجز آتے ہیں، ان کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ پلیز خواتین کے مسائل کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ خواتین کے مسائل بھی شیئر کروں گی۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوئی ہو تو اس کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا جو حج یا عمرے پہ جا رہے ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔